مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے ساس اور نندوں کا خیال رکھے۔ ہمارے سماج میں ساس اور بہو کا جھگڑا روز کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ عورت کے لیے سسرال مثالی درسگاہ ہی نہیں بلکہ امتحان گاہ ہوتا ہے، اور اس درسگاہ کی سربراہ ساس ہوتی ہے۔ ساس کی عقل مندی کی وجہ سے پورا گھر خوش رہ سکتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اگر ایمانداری سے جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ ہر ساس محدود ذہن کی ہوتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتی ہے کہ جس طرح میری ساس نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا میں اپنی بہو کے ساتھ ویسے ہی سلوک کروں گی۔ بہت سی باتوں میں انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے۔ اپنی بہو کو اکثر کہتے رہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کی پرورش میں سارا زیور، سارا پیسہ، سارا وقت لگا دیا ہے۔ اکثر ساس اپنے بہو اور بیٹے دونوں کو دبا کر رکھنا چاہتی ہے اور اپنے بہو سے جہیز کم لانے کی وجہ سے ناراض رہتی ہے اور اکثر تانا دیتے رہتی ہے کہ آپ والدین نے ہمیں کیا دیا ہے، جائیے مانگ کر لائیے۔ نندے بھی تانے دیتے رہتی ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ بھی کسی کے گھر کی بہو ہے، بہو بن کر جانے والی ہے۔ ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی مانے اور ہر بہو اپنی ساس کو حقیقی ساس مانے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے مسائل دور ہو سکتے ہیں، ورنہ زندگی بھر ہمارے مسائل ہرگز بھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں پر بیٹھی ہر ساس سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی بہو کا انتخاب دینداری دیکھ کر کریں۔ اسلامی نقطہ نظر سے معیاری رشتہ وہ ہے جس میں لڑکی دیندار ہو۔ دینداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس نے کسی دینی مدرسے سے عالمہ فاضلہ کا کورس کی ہو، بلکہ دینداری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے بنیادی مطالبات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والی ہو۔ ایسی لڑکی شوہر کی وفادار ہوگی، ساس کی خدمت گزار ہوگی، بلکہ خبیث امید ہے کہ وہ جذبہ ایثار سے سرشار، صبر و تحمل سے متصف، عفو درگزر کی حامل ہوگی۔ یہاں پر بیٹھی ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنے زمانے کو بھلانے کی کوشش کریں۔ ہر ساس یہ سوچ کر برداشت کرے کہ اب میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، میرے بیٹے کے پاس وقت اس لیے کم ہو گیا ہے کہ وہ اب کسی کا شوہر ہے، میرے بیٹے کی محبت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ وہ اب کسی اور کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہر ساس اپنا یہ نظریہ بنائیں، عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ عورت کو زندگی بہترین ڈھنگ سے گزارنے اور معاملات سے بہتر طریقے سے نمٹنے کا ہنر تو اسے سسرال ہی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ عورت کا اصل گھر یعنی میری بہو کا اصل گھر تو سسرال ہی ہے، یہیں سے وہ زندگی کی ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کرنا سیکھتی ہے۔ جب تک ایک لڑکی اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے بڑے لاڑ و پیار میں پلتی ہے، بے فکر ہو کر زندگی گزارتی ہے، بے فکر اٹھتی ہے، بے فکر ہو کر سوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کی بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ ان باتوں کا علم اسے شادی کے بعد ہوتا ہے۔ بیچ میں آدمی سینڈوچ بن جاتا ہے۔ اگر امی کی طرف سے کچھ کہہ کر بیوی کو کچھ کہے، بیوی منہ پھلا لیتی ہے، میکے چلے جاتی ہے، الگ گھر کے مطالبے پر ہی واپس آتی ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے کچھ سن کر اپنی امی کو کچھ کہے تو امی کیا کہتی ہے؟ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو پورا بیوی کا ہو گیا ہے، بیوی کا غلام ہو گیا ہے، نوکر ہو گیا ہے، تو پورا بدل گیا ہے۔ اکثر اپنے بیٹے کو تانے دیتی رہتی ہے، بیٹا دیکھو اب تم اپنے والدین کو ٹائم کم دے رہے ہو، پہلے ٹائم زیادہ دیتے تھے۔ ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنے لہجے میں نرمی اختیار کیجیے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو حقیقی بیٹی کی طرح سمجھ کر اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کیجیے تو انشاءاللہ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بیٹی ہر بہو کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ساس کو حقیقی ماں سمجھے، حقیقی ماں سمجھ کر اس کی تابعداری کرے، اس کی عزت و اکرام کرے، بلکہ حقیقی ماں سے بڑھ کر اپنے ساس کی تعظیم کرے، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے لیکن ساس اپنے شوہر کی ماں ہوتی ہے۔ ہر بہو کو میں یہ کہنا چاہوں گی، ہر بہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا یہ نظریہ بنائیں کہ آج ساس سسر کی خدمت سے جو دعائیں مجھے ملے گی وہ میری آنے والی زندگی میں کئی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں سے بچائے گی۔ آج ساس سسر کی ڈانٹ پر تھوڑا سا صبر،
کل میرے بڑے بڑے مصیبتوں کے آگے کڑوے صبر سے بچائے گا۔ آج ساس سسر کی دعا میرے بچوں کی مصیبتوں کے آگے خلاف کی طرح ہوگا۔ ہر بہو سے میں جو یہاں پر بیٹھی ہے ان سے کہنا چاہوں گی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے سسرال کی غیبت کبھی بھی جا کر اپنے میکے میں نہ کریں۔ جس طرح اپنے والدین کے گھر میں کام کاج کرنے کی وجہ سے پیاری تھی، اسی طرح سسرال میں خوبیوں سے کام لے کر ہر دل عزیز بن جائیے۔ ہر بہو سے میں کہنا چاہوں گی کہ راج کرنے والی، راج قبول کرنے والی سوچ کو ختم کرے۔ معاملات یہیں سے بگڑتے ہیں۔ گھریلو معاملات بے جا حکم چلانے سے، بے جا حکم ماننے سے نہیں چلتے۔ ہر بہو کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ صرف اپنے شوہر ہی کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سسرال میں ساس، ننند، دیورانی، جٹھانی ہر ایک کو لے کر چلے۔ ہر بہو سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے سسرال میں خوبیوں سے کام لے کر ہر دل عزیز بن جائیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلانی عورت نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، فرمانبرداری سے سسرال والوں کا دل جیت لیا ہے۔ تو ایسا بننے کے لیے کافی محنت کی، کافی جستجو کی، کافی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثالی بیوی تو وہ ہے جس کی تعریف سسرال اور میکے دونوں میں لوگ کرتے رہے۔ میں یہاں پر بیٹھی ہر ساس اور بہو سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا ایک دوسرے میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر خوبیوں سے پاک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرنا، برداشت کرنا سیکھیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے مزاج کو برداشت کرنے والا مزاج بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنتی اور مثالی ہو جائے گا۔